السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیشن ماسٹر۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری حالیہ تنازع پر دنیا بھر کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بھی مظاہرے کیے گئے، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی۔ اسی طرح تاریخی طور پر پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے اور اسرائیلی مخالفت کرنے کی حکومتی پالیسیوں کو اٹل سمجھا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی جب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں کسی قسم کا بھی عندیہ دیا گیا تو اس پر تند و تیز بحث اور تنقید کی بوچھار دیکھنے کو ملی اور اسے فلسطینیوں کے ساتھ بے وفائی اور غداری کے طور پر گردانا گیا۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق لیڈر نہیں تھے بلکہ ایک سوچ تھے جو پاکستان کو مکمل اسلام کے قانون کے تحت طاقت بنانا چاہتے تھے۔ آپ پر بہت سے لوگ یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ آپ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل ہیں۔ 1970 میں پی ایل او کے خلاف کیے گئے آپریشن کے واقعے کو لے کر جنرل ضیاء الحق کے حمایتی اور ان پر سخت تنقید کرنے والے تصویر کے دو الگ الگ رخ پیش کرتے ہیں۔ مخالفین کے خیال میں فلسطینی ضیاء الحق اور ان کے اس آپریشن کی وجہ سے پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے اور وہ بے شمار فلسطینیوں کی موت کا ذمہ دار ضیاء الحق کو ٹھہراتے ہیں اور انہیں ہزاروں فلسطینیوں کا قاتل بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ آپریشن کیوں کیا گیا اور کس کے کہنے پر کیا گیا، آج ہم آپ کو یہ سب ہی بتائیں گے۔ ناظرین، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اردن اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن پر تھا، لیکن مجموعی طور پر اردن سمیت تمام عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ صرف 6 دن میں چلنے والی اس جنگ میں عربوں کو اچھی خاصی مار پڑی۔ اسرائیل نے فلسطین اور آس پاس کے عرب ممالک پر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان نے بحیثیت اسلامی ریاست اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو اس جنگ میں مزید آگے بڑھنے سے روکا بلکہ جنگ کے فوراً بعد اپنے کچھ قابل فوجی افسران کو اسرائیل کے نزدیک مختلف اسلامی ممالک میں بھی بھجوا دیا تاکہ وہ وہاں کی فوجوں کو اسرائیل کے خلاف تربیت کر سکیں۔ انہی فوجی افسران میں سے ایک بریگیڈیئر ضیاء الحق تھے جنہیں اردن ٹریننگ مشن پر بھیجا گیا۔ اردن کے اندرونی حالات بے حد خراب تھے اور اسے بغاوت کا بھی سامنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی بے شمار فلسطینیوں کو علاقہ بدر کر دیا گیا تھا، جس میں سے کم 4 سے 5 لاکھ فلسطینیوں کو اردن نے پناہ دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان فلسطینی مہاجروں نے اردن کے مقامی فلسطینیوں کے ساتھ مل کر اردن میں فلسطینی اکثریت حاصل کر لی تھی، یعنی اردن میں اردن کے مقامی عوام کی بجائے فلسطینی عوام اکثریت میں تھی۔ ان فلسطینیوں کو اسرائیل پر بے حد غصہ تھا۔ مصر، سعودی عرب اور سیریا ان کی مالی اور عسکری امداد کے ذریعے انہیں اسرائیل کے خلاف مجاہدانہ کارروائیوں پر اکسا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے الفتح نامی جہادی تنظیم کے ساتھ قریبی روابط بھی بن گئے تھے جو کہ فلسطین میں اسرائیلی افواج کے خلاف مجاہدانہ کارروائیاں کرتی تھی، لہٰذا وہ فلسطینی جو اردن میں پناہ لیے ہوئے تھے انہوں نے مسلح گروہ بنا لیے جن پر کسی کا کنٹرول نہیں تھا۔ یہ مختلف مسلح گروہ مل کر پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ پی ایل او کے نام سے وجود میں آئے اور یاسر عرفات اس کے لیڈر بنے۔ پی ایل او نے اردن میں اپنے بیس کیمپس بنا لیے اور اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ شروع میں اردن نے پی ایل او کی پوری سپورٹ کی، پھر پی ایل او نے خودکش حملے شروع کر دیے۔ اردن کے لیے پی ایل او کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور دوسری طرف پی ایل او کو یہ لگتا تھا کہ اردن اس بات سے بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے جتنی کہ وہ کر رہا ہے۔ 1969 آنے تک پی ایل او نے اردن حکومت اور اردن کے بادشاہ کی کھل کر مخالفت شروع کر دی اور جن علاقوں میں ان کے بیس کیمپس تھے ان پر انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی قائم کر رکھی تھی۔ پھر انہوں نے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے اردن کے علاقوں میں ہی کارروائیاں شروع کر دیں، یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ اردن نے ہی انہیں پناہ دی تھی۔ اردن حکومت بات چیت اور جنگ دونوں طریقوں سے انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پی ایل او کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اردن کے کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں میں بہت سے جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہونے جن کو اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اردن میں جگہ جگہ اپنی چیک پوسٹ قائم کر لی تھی اور لوگوں سے زبردستی بھتہ لینا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کو اغوا کرتے اور جہاد کے لیے چندے کے نام پر ان سے بھاری تاوان وصول کرتے۔ ان سب کارروائیوں سے پہلے تک پی ایل او الفتح نامی جہادی تنظیم جو کہ اسرائیل میں اسرائیلی فوج کے خلاف مجاہدانہ کارروائیاں
کرتی تھی، ان دونوں کے درمیان کافی قریبی روابط تھے، لیکن پی ایل او کی خلاف قانون کارروائیوں کی وجہ سے الفتح تنظیم کے بھی پی ایل او سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ خیر، پی ایل او نے اردن میں اپنی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ نہایت ہی کم عرصے میں انہوں نے اردن افواج پر 500 چھوٹے بڑے میزائل حملے کیے۔ اردنی افواج بھی پی ایل او کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی اور ان کی کارروائیوں میں انہیں شکست بھی دیتی رہی اور ان سے امن معاہدے بھی کیے جن کو کچھ ہی عرصے بعد یہ توڑ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے لیڈر یاسر عرفات اور اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے درمیان ہونے والے معاہدوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اردن حکومت پھر بھی برداشت کرتی رہی۔ پھر انہوں نے 2 کارروائیاں ایسی کیں کہ پی ایل او دنیا کی نظر میں دہشت گرد تنظیم قرار پائی۔ اس جارحیت کے نتیجے میں بہت سی اموات ہوئیں۔ اب پی ایل او کی ان کارروائیوں کی وجہ سے اردن کے شاہی عدلیہ کے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی چیخ پڑے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک فوجی جوان کا سر قلم کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے سامنے اس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ خیر، دوسری کارروائی انہوں نے یہ کی کہ 6 ستمبر 1967 کو پی ایل او نے لندن اور نیو یارک جانے والی فلائٹ کو ہائی جیک کیا اور اپنے کنٹرول والے علاقوں میں زبردستی اتارا اور پھر ان جہازوں کو بم لگا کر اڑا دیا۔ ویسے تو ان جہازوں کو مسافروں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور کسی مسافر کی بھی جان نہیں گئی تھی، لیکن اب پی ایل او اب ساری دنیا کی نظر میں ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی تھی۔ برطانیہ، اسرائیل اور امریکہ سمیت دیگر عالمی ممالک نے بھی اردن کے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ پی ایل او کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس وقت اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے اردن میں تعینات بریگیڈیئر ضیاء الحق کو حکم دیا کہ پی ایل او کے خلاف آپریشن کریں۔ تب پاکستان پر حکومت تھی جنرل یحییٰ خان کی، جو کہ پاکستان آرمی کے سب سے برے جنرل مانے جاتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو گرین سگنل دے دیا اور پھر بریگیڈیئر ضیاء الحق نے ایسا جنگی پلان پیش کیا کہ جس سے نہ صرف بغاوت قابو میں آ جاتی تھی بلکہ ملک میں امن و امان بھی قائم ہو جاتا تھا۔ اردن حکومت اور بادشاہ سلامت نے اس کی منظوری دے دی اور پھر بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اس جنگی پلان کے مطابق پی ایل او کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کیا۔ پی ایل او ضیاء الحق کے خلاف کیا ہی ٹھہرتی، کیونکہ ضیاء الحق ایک منجے ہوئے فوجی تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں وہ برما میں جاپانی افواج کے خلاف بھی لڑ چکے تھے۔ 1962 سے 1964 تک انہوں نے امریکی فوج کے ساتھ ملٹری اسٹریٹجی سیکھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران وہ کشمیر میں بھی اسسٹنٹ کوارٹر ماسٹر رہے۔ خیر، پی ایل او کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کچھ لوگ لبنان کی طرف ہجرت کر گئے۔ پی ایل او کے خلاف آپریشن میں مجموعی طور پر جنرل ضیاء الحق کی آمد سے پہلے اور بعد میں کل ملا کے آزاد ذرائع کے مطابق 1000 سے 2000 فلسطینی باغی مارے گئے، جبکہ فلسطینی ذرائع کے مطابق 4000 سے 5000 لوگ مارے گئے۔ یاسر عرفات جو کہ پی ایل او کے لیڈر تھے، ان کے بقول تقریباً 10,000 لوگ مارے گئے۔ یہ تھی حقیقت۔ ناظرین، وہ لوگ جو جنرل ضیاء الحق پر فلسطینیوں کا قتل عام کا الزام عائد کرتے ہیں وہ یہ مکمل طور پر واقعہ یا تو بھول جاتے ہیں یا وہ اس سارے ماجرے کو جانتے ہی نہیں۔ اگر جانتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی نیت سے اس ماجرے کا سیاق و سباق بیان ہی نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔